میں اس وقت موجود ہوں DISP آفس پارٹور میں. میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک فداء اچینہ صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ سر جی یہ جو یہاں پر کل ایک آپ کے ڈپارٹمنٹ کے متعلق سوشل میڈیا پہ ایک خبر چلی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنا نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے آپ نے آج ریٹیلروں کو بلایا ہے. تو یہ جو آج یہاں پر گفتگو ہوئی ہے، تو کیا بات ہوئی یہاں پر؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. میں آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کل ایک پوسٹ چلائی تھی پارٹ 2 ٹائم میں کہ جو ریٹیلر حضرات ہیں انہوں نے ADPS پارٹ 2 کی جو حلف نامے پہ سائن کرنے کی پرپوزل کو جو ہے مسترد کر دیا ہے. تو یہ ایک بے بنیاد خبر تھی اور اس کو جو انہوں نے ایشو بنا کے پیش کیا سوشل میڈیا پہ. تو میں نے کل بھی اس سے بات کی تھی کہ آپ آئیں، جتنے بھی ریٹیلر حضرات ہیں تو کسی نے بھی حلف نامے پہ سائن کرنے سے انکار نہیں کیا، سب نے سائن کر کے دیے ہیں. سب کو ہم نے بٹھایا ہے، ان کو پڑھ کے سنایا ہے. ہمارے چیئرمین صاحب کی، ہمارے DG صاحب کی جتنی بھی انسٹرکشن ہوتی ہیں ہم نے ان سب کو بتایا اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ سائن کر کے دیا اور ہم ان کو سائن کاپی بھی ان کو دکھائی ہے. تو اس چیز سے کوئی بھی ریٹیلر ریفیوز نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا کہ جو ہمارے ہائی ایپس کی یا ہمارے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے جو بھی ہدایات آتی ہیں تو ان کو منوان یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنا ہوتی ہیں، ادروائز ہم ان کو سسٹم نہیں چلاتے. شکر ہے سر جی، یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے افہام و تفہیم کے ساتھ. تو دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ جو کل یہ خبر لگی ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے نا ایسے چل رہے ہیں DSP کے، تو جمعہ کا دن واقعی کنفرم ہے یا سوال منگل ہو سکتی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، جمعہ کے دن کنفرم نہیں ہے. جیسے کنفرم ہوگا ہم آپ کو پہلے سے ہی بتا دیں گے، لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید بدھ کے دن چالو ہو جائے شاید. اچھا ابھی تک اس میں کنفرم نہیں ہے، کچھ ٹائم ہے، تیاری مکمل ہو رہی ہے سب چیزیں وہاں پہ آخری مراحل میں ہے، اور یہ قسط انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے باقاعدہ چالو ہو جائے گی. اچھا لیکن سر کل جی، جمعے کو چالو نہیں ہوگا. اچھا سر جی یہ بتائیں کہ یہ سینٹر جو ہے یہ پرانے ہوں گے اور اس میں بچوں کے پیسے ہیں، رسید کا کیا طریقہ کار ہے، جس طرح فیمیل رسید لیں گی ان کی کتنی پیمنٹ آئے گی سر، یہ بھی تو ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ یہ جو قسط ہماری آ رہی ہے یہ 8,500 روپے کی ہے، 8500 روپے، 9,000 نہیں ہے، 8,500 کی قسط ہے. اور ہر بینیفیشری ماں بہن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی آپ پیسے لینے جانتے ہیں تو وہاں ریٹیلر سے رسید ساتھ لیا کریں، پیمنٹ پوری گن کے لیا کریں 8,500 روپے، اور ہر ایک سے اپنی رسید ضرور لیا کریں. اچھا سر بچوں جی. کی پیمنٹ اس میں شامل نہیں ہے. اچھا بچوں کی اٹینڈنس کے اوپر ان کو وظیفہ ملتا ہے. اٹینڈنس ابھی اسکولوں سے جا رہی ہے، دسمبر تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد فوراً ان کی قسط آ جائے گی بچوں کی. اچھا اچھا سر جی یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت آپ کے سینٹر ہیں وہاں پر ٹوٹل کتنے سینٹر ہیں ہمارے اس میں پوری تحصیل دیے خان ہے؟ تحصیل پاٹگور میں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 20 ریٹیلر ہیں جو کام کریں گے. پنیالہ اب ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے. ابھی جو پانپورے یونین کونسل ہے، ہماری پنیالہ یونین کونسل ہے، پھر عبد الوانا خان محمد عبدالخیل، وہ 3 یونین کونسل پنیالہ میں چلی گئی ہیں. تو ہماری جتنی باقی ریمیننگ یونین کونسل اس میں ہمارے 20 ریٹیلر شاپ اپنی دکان میں 20. اچھا سر جی پہلے تو 9,000 کی قسط آتی تھی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 8.5 کے، اس کی کیوں؟ ایسے ہے کہ یہ جو ڈسپ کا اسٹائپنڈ ہے، جو وظیفہ ہے، یہ ہے 8,750 روپے. تو 250 روپے میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کٹوتی کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں، ریٹیلر کے پاس بعض کا چینج نہیں ہوتا، کیش نہیں ہوتا. تو اس کو راؤنڈ فیگر کے لیے پورا 8,500، ایک کی 8,500 کی آئے گی، اگلی پیس جو دوبارہ آئے گی وہ 9,000. اس لیے کٹوتی سے شکایات کو کام کرنے کے لیے ان کو پوری پیمنٹ کے لیے یہ ہماری مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک قسط ہم آپ کو 8.5 کی دیں گے، اس سے اگلی قسط جو آئے گی وہ آپ کو 9,000. تو سر جی یہ بہت سی خواتین نے سروے بھی کرایا ہے، ان کے پیسے بھی نہیں آ رہے، ان کا PMT اسکور جو ہے نا وہ 30 سے کم ہے. تو 3-4 مہینے گزر گئے ہیں، 3-4 مہینے پہلے گزر گئے، تو ان کو پیسے نہیں آ رہے، وہ کب آئیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب جتنے بھی لوگ 32 سے نیچے کے لوگ ہیں، جن کا 32 PMT اسکور ہے، جو اس سے کم ہے، ان سب کی پیمنٹ آ رہی ہے ساتھ ساتھ. اس قسط بھی لوگوں کی آ جائیں گی. ان کو باقاعدہ 8 منتھ 7 منتھ سے ایک میسج آتا ہے کہ آپ اپنے قریبی سینٹر میں جا کر اپنی پیمنٹ وصول کریں. تو اپنے میسج کا انتظار کریں. ایسے جو لوگ جنہوں نے سروے کروایا ہے اور ان کو میسج نہیں آیا، یہ جو قسط آ رہی ہے، یہ ہمارے جو ریگولر لوگ ہیں جو پہلے سے ہمارے بینیفیشری جو پیسے لے رہے ہیں ان کی قسط آ رہی ہے. نئے لوگ جن کو میسج نہیں ہے وہ اپنی باری کا انتظار کریں. اچھا سر جی یہ خبر بھی چلی ہے کہ دوبارہ سروے کرائیں جو بینیفیشریز ہیں 3 سال بعد یا 2 سال بعد، یہ آپ کے سسٹم میں اپڈیٹ ہوئی پنجاب میں تو خبر چل گئی. بالکل ہمارے لوگوں کو میسیجز آ رہے ہیں، وہ اپنے آفس سے آ کے اپنے نظیر آفس بات کے
تحصیل آفس میں آ کر اپنا مکمل اندراج کروائیں. اندراج کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ لے کر آئیں. اپنے بچوں کا بے فارم ہے, موبائل نمبر ہے, ٹھیک ہے, جتنی معلومات ہیں وہ اپنے ساتھ نوٹ کر کے اہل خانہ میں سے کوئی بندہ بھی آ کر اپنا سبمٹ کروا سکتا ہے. اچھا سر جی فرض کرو ایک بینیفیشری فوت ہو گئی ہے تو اس کی جو پیچھے خاندان ہے اس کو پیمنٹ ملے گی یا اس کی ایک بچی ہوگی انمیرڈ اس کو ملے گی, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ڈاکٹر سے پروسیس میں یہ پالیسی یہ ہے کہ جب ایک ہماری ایکٹیو بینیفیشری فوت ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے ان میرڈ بیٹی کو پیسے ملتے ہیں یا اس کے خاوند کو ملتے ہیں. دونوں صورتوں میں وہ ایلیجیبل ہے. تو اس کے لیے ابھی ہم جتنے بھی لوگ جیسے ایسی خواتین ہیں جو پیسے لے رہی تھیں اور ان کی فوتگی ہو گئی ہے تو وہ اپنی نادرا سے اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ, اپنے شناختی کارڈ, کینسلیشن سرٹیفکیٹ, یہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس لے کر آئیں. ابھی ہیڈ کوارٹر نے کچھ اس کے اوپر کام بند کیا ہوا ہے, جیسے کام شروع ہوگا ہم وہی کے دوبارہ پروسیس کرنے شروع کریں. بہت مہربانی.